اثر کے بعد اب حضرات کی خدمت میں آنا ہوا اور کچھ معروضات پیش کر گیا تھا. اس وقت مجمع زائد ہے، اسی سے خیال ہوا کہ پھر حاضر ہوا جائے. تو جو میں کچھ عرض کر گیا وہی دوبارہ عرض کریں تو مقرر ہو جائے گا. دین کا کام کرنے والوں میں نہ کردن ایک عیب، کردن صد عیب. جی اگر کوئی دین کا کام نہ کرتا ہو، جائز کام نہ کرتا ہو، تو اس کا تو ایک عیب ہے کہ بھائی کرتا نہیں. جی اور کردن صد عیب، جو کرنے والا ہے فلاں بات غلط کر لی، فلاں کام غلط ہو گیا، جو کرنے والے کی آدمی غلطی نکالتا ہے. ہمارے دین کا کام کرنے والوں سے بھی اس ضابطے کے مطابق غفلتیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب معاف فرماوے. بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر متعین کیے ہیں، آج جماعت والوں کی طرف سے اس میں غفلت ہو رہی. جس قوت سے خروج فی سبیل اللہ کو کہتے ہیں، اس قوت سے علم اور ذکر کو نہیں کہتے، اور کہتے ہیں تو کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو جیسا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوتا ہے. بات نہ کرے آدمی تو ایک عیب ہے کہ بھائی کرتے نہیں، اور کرے تو اس میں آدمی شکے نکالے بھائی کیا تو کیسا کیا، نہیں کیا تو کیا کیا نہیں کیا. آج کل جو ہے خروج فی سبیل اللہ میں تو ماشاءاللہ ہم جماعت والے بہت جان لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، جماعت میں نکالتے ہیں. اور جماعت میں نکلنے کے بعد جن 2 نمبروں پہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ محنت کی تھی، آج انہی 2 نمبروں میں زیادہ غفلت ہے. اور وہ نمبر کون سے ہیں؟ وہ ہے علم اور ذکر. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مقدو کا بچپن اور تعلیمی زمانہ اس جگہ پر گزرا جہاں ہمیشہ ذکر شغل ہوتا تھا. گنگو شریف میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدوں کی خانقاہ میں آج پوری دنیا میں علم کا اعتبار سے جو دکھائی دے رہا ہے، سلوک کے اعتبار سے جو دکھائی دے رہا ہے، اور دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے جو دکھائی دے رہا ہے، یوں سمجھو اس کا مرکز جو تھا وہ گنگو شریف تھا. وہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ جو بعد میں بنے ہیں، وہ اسی وہیں پڑھ رہے تھے. اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے کرم سے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے اور میرے دادا تھے، وہ ان کو پڑھا رہے تھے. جی تو ایک بھائی پڑھ رہے تھے، ایک پڑھا رہے تھے، ایک میرے نانا ہو گئے، ایک میرے دادا ہو گئے. مولانا الیاس صاحب نانا اور مولانا یحییٰ صاحب دادا. جی دونوں بھائی ایک پڑھ رہے تھے، ایک پڑھا رہے تھے، لیکن حضرت گنگوہی نور اللہ مقدو کی کا سایہ عاطفت ان حضرات پہ تھا، تو وہ ہر اعتبار سے کندن بن رہے تھے. اور بڑے ہونے کے بعد خانقاہ نظام الدین آنے کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سویرے اٹھ جایا کرتے تھے 2 بجے، اور پورے اطمینان سے تہجد پڑھتے تھے. اور پھر 13 تسبیح ذکر، تو بولنے میں 12 بولا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں 13 ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح، الا اللہ کی 4 تسبیح، اللہ واللہ کی 6 تسبیح، اور آخر میں 1 تسبیح اللہ اللہ کی. یہ بولی جاتی ہیں 12 تسبیح اور ہوتی ہیں 13 تسبیح. جی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بانی تبلیغ نے جو نمبر متعین کیے، ہمیں 100% ان پر محنت کرنے کی توفیق عطا. ایک مولانا الیاس صاحب کا ذوق تھا مکاتب قائم کرنے کا. لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی کتنا وقت ہے، کبھی بات ناقص ہو اور پھر
ہمیں قلق ہو کہ بھائی اتنے کیوں پھیلایا تھا، ہلکی ہلکی کہتے سب کہتے تھے کیا بجا 6:30 بجے 6:35 ہوئے اور 7:30 بجے اذان ہوگی 7:30۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرکز کے بانی مبانی تبلیغ کے حضرت مولانا الیاس صاحب ہیں۔ یقیناً جو نوعیت کام کی ان کے آنے کے بعد ہوئی وہ پہلے نہیں تھی، لیکن مرکز میں کام پہلے سے شروع ہو گیا۔ ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب نے اس مسجد کو آباد کیا اور اس مسجد میں کام شروع کیا، اور کام اس نوعیت کا نہیں تھا جیسا مولانا الیاس صاحب کے سامنے شروع ہوا کہ باہر کی جماعتیں آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ ٹھہر رہی، سن رہی، کام کو سمجھ کے جا رہی، پھر جا کے کام کر رہی، پھر آ کے کارگزاری سنا رہی ہیں۔ جو دلی کے علاقے میں وقت لگاتے ہیں ان کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ اس کے 20 دن کی جماعت گئی تو اس نے آ کے کارگزاری سنائی، میں چلے کی گئی تو اس نے آ کے کارگزاری سنائی ہیں، اور پھر وہ اگلی دفعہ گیا تو وہ کچھ تصحیح کر کے آیا، جو غلطیاں پہلے کی تھی وہ بعد میں نہیں ہوئی ہیں جی۔ اور باہر جو وقت لگا کے جاتے ہیں اور پورا وقت لگا کے جاتے ہیں، ان کی کارگزاری اتنی مرتبہ بار بار نہیں سنی جاتی، اور سنی جاتی ہوگی تو نظام الدین سے باہر سنی جاتی ہوگی۔ نظام الدین کی کارگزاری جو ہے، پرانے مبلغ جو ہوں، پہلے تو وہ تھے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت لگائے ہوئے تھے، پھر وہ ہوئے سننے والے جنہوں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت لگایا تھا، پھر آخر میں وہ آنے شروع ہوئے جو حضرت مولانا انعام صاحب کے ساتھ وقت لگا رہے تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کے متعلق ابھی ایک پرانے مبلغ سے معلوم ہوا کہ انہوں نے 20 سال مستقل جماعت میں لگائے تعلیم کے بعد جی، اور مولانا انعام صاحب نے 30 سال لگائے جی، تو 20 اور 30 ہو گئے 50۔ ان صاحب کے 50 سال جماعت میں لگے، 20 ان کے دور میں اور 30 ان کے دور میں۔ کام جو ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، جو مولانا الیاس مولانا یحییٰ کے والد تھے۔ اور وہاں اس طرح آمد و رفت نہیں تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، میوات سے جو مزدوری کرنے کے واسطے دلی جاتے تھے، جہاں آج کل بس اڈا بن گیا ہے دلی جانے کا اور میوات والی گاڑی کے آنے کا، تو وہ وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور دلی جانے کے واسطے مزدوری کے لیے جو لوگ جاتے تھے ان سے بات کرتے تھے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ مولوی صاحب ہمارے سے تو کیا ہے لینو، تیرے کے لیے مسجد کی طرف اشارہ کر کے میواتی زبان تو سمجھتے ہو گئے، میواتیوں کے ساتھ اختلاط رہ کے میواتی تو بولنے آ جاوے، آوے یا نہیں آتی آتی ہے؟ ہاں، تو مولوی صاحب تیرے کے لیے مسجد کی طرف اشارہ کر کے اور ہمارے کے لیے ہم دلی جا رہے ہیں پیٹ کی خاطر مزدوری کرنے۔ حضرت مولانا بہت محبت سے فرمایا کرتے بھائی کیا ملے گا؟ وہ کہا کرتے تھے مولوی صاحب 4 آنے مل جائیں گے یا 8 آنے مل جائیں گے، اگر یہ مزدوری تمہیں یہی مل جائے تو یہاں کام کر لیو۔ کہ مولوی صاحب ہمارے پہ کہاں مصیبت آئی ہے کہ ہم یہاں 5 میل اور چلیں، جب ہمیں کام یہاں مل جائے گا تو یہاں کریں گے۔ حضرت مولانا نے جہاں آج کل بڑا تھانہ بنا ہوا ہے وہاں گھنے درخت تھے، ایک جگہ تو چند گھڑے رکھ رکھے تھے، ان پہ ڈونگے پیالے پانی پینے کے واسطے رکھ رکھے تھے، اور ایک جگہ کچھ ہوکے چھوٹے بڑے رکھ رکھے تھے، اور ایک دھڑی اور 2 دھڑی تمباکو منگا کے رکھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ میوات کے آدمی جو ہیں جب تھک جاتے ہیں تو بیٹھ کے اطمینان سے ہوقہ پہ بیٹھنے کا بھی آرام ملتا ہے، ہوقے کے عادی ہوتے ہیں تو ہوقے سے ان کا تھکان اترتا ہوگا جی۔ بس
تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دونوں انتظام کر رکھے تھے. پہلے تو چٹائی بچھا کے انہیں سب کو پانی پلانے تھے، اور پھر ان میوات والوں میں جو عام آدمی ہوں وہ تو ایک ہوقہ بیچ میں رکھ لیں اور اس کی ڈنڈی چاروں طرف گھومتی رہے، کتنا بڑا حلقہ ہو انہیں کوئی ناگواری اور برا نہیں معلوم ہوتا. لیکن ان کے ٹھونڈے، نمبردار، چودھری، مکھیا، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہر ایک اپنا ہوقہ الگ پیتا. اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ معلوم فرمایا کرتے بھائی کیا چھوٹے چاہیے کیا بڑے چاہیے؟ بولنے صاحب بڑا تو ایک ہی دے دے اور چھوٹے 2 دے دے، 3 دے دے، 4، جیسا ان کے ساتھ خواص ہوتے ویسے مانگ لیتے. پہلے انہیں چٹائی بچھا کے پانی پلایا کرتے تھے، پھر چٹائی بھی پانی پلا کے پھر انہیں ہوقے تازے کر کے دیا کرتے تھے. کوئی انہوں نے مزدور نہیں رکھ سکا تھا، کوئی ایسا معتقد نہیں تھا، اور جناب ہوقہ سامنے رکھ کے تھوڑی دیر معانست کی باتیں کر کے بھائی ڈھور کتنے ہیں، بیربانی کتنی ہے، چھوڑائی کتنے ہیں، چھوری کتنے ہیں. بیربانی کو کہیں عورت کو بیوی ہے جی، اور چھوڑا کہیں لڑکوں کو، اور چھوری کہیں لڑکیوں کو ہے جی. کتنے چھوڑے ہیں، کتنے چھوری ہیں ہے جی. ایسی باتیں کر کے 2، 4، 5، 7، 10 منٹ پھر حضرت اوپر تشکیل جاتے. وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے، اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اللہ میں یہاں تک تو میں لے آیا اور آگے کان سے جوڑنا اور ان کا اس میں جی لگانا تیرے قبضے میں. شام کو اچھا اس کے بعد پھر گویا 12 بجے سمجھو چھٹی ہوتی شام کی، خود بھی کھانا کھا کے آرام فرمایا کرتے تھے اور انہیں کہا کرتے تھے بھائی کھانا چاہے تو اوپر کھا لو مسجد میں اور چاہے نیچے لے جاؤ. تو انہیں نیچے لے جانے میں راحت ہوتی. اوپر کھانے تھے تو ذرا لحاظ سے، ادب سے، تہذیب سے بیٹھنا ہوتا، اور وہاں گاؤں کے سارے ہوتے، وہاں ذرا بھی تکلیف بھی ہوتی. بات چیت کرنے میں بھی، کھانے پینے میں بھی، سینے جھپکی میں بھی. ہم عمر میں یہ بھی بات ہو تہذیب سے کھانے کے بجائے چھین جھپٹ کے کھانے میں مزہ آئے. آپ ہی ہم عمر کہیں جمع ہو جائیں اور تہذیب سے کوئی تمہیں دسترخوان کو کھانا لگاوے تو یہ دعا کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے میزبان چلا جائے باہر، پھر ہم ذرا بے تکلیف سے کھا کے کھانے میں بے تکلیف کے بزرگوں کے بھی قصے یاد آئے. حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی میں بہت کچھ عجیب وہ تھی، کیونکہ طرح طرح کی قربانی انہوں نے دی تھی. تو ایک دفعہ گنگو تشریف لے گئے ساتھ مولانا زکریا صاحب. اس وقت تک شیخ الحدیث نہیں بنے تھے، ایسے بڑے پیر نہیں بنے تھے جیسے آخر میں بن گئے جی. ابتدائی دور تھا. حضرت شیخ، حضرت مدنی اور 2-4 اور معتقد، کچھ ان کے معتقد کچھ ان کے معتقد. گنگو شریف میں وہ جو تائمہ تھی حضرت گنگو ہی نور اللہ مقدم کی صاحبزادی، ان کو تائمہ کہتے تھے لوگ. تائمہ تھی. بس حضرت گنگوئی کے کوئی عزیز کھانا لا رہے تھے اور یہ حضرات سب. دستور یہ تھا جب یہ خواص ہوتے تو یہ گھر میں کھایا کرتے اور عام مجمع زیادہ ہوتا تو کھانے سے خانے. تو بالکل خواص سے دو حضرت اور 2-4 ان کے ساتھ کھانا اندر کھایا. ان کے غالباً نام تو یاد ہے مگر رشتہ کیا تھا حضرت گنگوئی سے مجھے اس کو یاد نہیں. وہ مولوی ایوب صاحب تھے، وہ کھانا لا رہے تھے اور جناب حضرت مدنی نے اشارہ کیا ساتھیوں کو کہ اتنے وہ سالن لائے، اتنے روٹی نپٹا دو. بھائی لڑکپن کے سارا جماعت تھی، انہوں نے روٹی نپٹا دی. سالن لائے گئے اتنے وہ روٹی لائے، اتنے سالن نپٹا دو. سالن نپٹا دیا. پھر وہ
روٹی لینے گئے تو یہاں سالے نہیں مٹ گیا اتنے بس. وہ جو تعیمہ تھی بوڑھی تھی کھانا بھیج رہی تھی وہ دروازے پہ آئیں اور کباڑ بند کر کے ان سے کہا ارے تم اپنے علاقے کے مشائخ کہلاؤ اور یہ کیا کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ حضرت مدنی بولے حضرت شیخ نے فرمایا ہم مشائخ بن کے چاہے یہاں پہنچ جائیں اس گھر کے تو بچے ہی رہیں گے. حضرت گنگوئی کا گھر تو فرمایا کہ ہم چاہے جتنے اونچے پہنچ جائیں اپنے چھوٹوں کے لیے لیکن اس گھر کے تو چاہے جتنے بڑے بننے کے باوجود بچے ہی رہیں گے. بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں. یہ فرمایا ہمارے ایسی کھانے سے میں اتنا خوش نہ ہوتی جیسے تم نے اس گھر کے ساتھ بے تکلفی رکھی اس سے مجھے خوشی ہوئی. میں اسی وجہ سے دروازے پہ تمہارے سے کہنے آئی کہ مجھے تمہاری اس بے تکلفی سے کوئی ناگواری نہیں کوئی غصہ نہیں. مجھے اچھے معلوم ہوئے بچوں کی طرح کھیلتے کودتے. تو بھائی تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نمبر تبلیغ کے متعین کیے ان پر سب کو محنت کرنی چاہیے. علم بھی نمبر ہے, ذکر بھی نمبر ہے, اکرام مسلم بھی نمبر ہے جی. سارے نمبروں پہ محنت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم خروج فی سبیل اللہ پہ تو بہت محنت کریں اور جناب اور نمبروں سے ہم لاپرواہی کریں. یہ جو کمزوری ہم میں ہو رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ خروج فی سبیل اللہ میں جو ہم قوت لگاتے ہیں وہ ہم اور نمبروں پہ نہیں محنت کرتے. مولانا نے چاہے اور بچے کی تقریر پہ جھول پھیرنے کا ارادہ کیا ہو, میں سوچ رہا تھا مجھے تو یہی کہنا ہے چاہے مولانا نے چاہے اس پہ بیچارے کو وہ کر دیا ہو کہ ایسی بات کہنی چاہیے ایسی بات کرنی چاہیے. ہم تو مجمع سے ہر طرح کی بات کرتے ہیں, ہمیں موقع دو یا نہ دو جی. الحمدللہ ہمارا خود میدان ایسا ہے کہ سننے والے ہمیں بطورے مل جاتے. اور بھائی ایک مجمع دیکھو ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں سے آپ نے آج تک منکرات پہ نکیر نہیں سنی ہوگی, لیکن میں آیا ہوں سہارنپور سے, وہ حضرات آتے ہیں نظام الدین, 100 میل کا فرق یہ ہو گیا ہے. اور آپ حضرات کا ایک طرف جہاں جماعت تبلیغ سے تعلق ہے وہاں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب سے بھی تعلق ہے. تو خانقاہوں کے والوں کا کام ہے منکرات پہ نکیر کرنا اور دعوت والوں کا کام ہے منکرات پہ نہ چھیڑنا. خانقاہ والوں کا کام ہے منکرات کو نہ چھوڑنا اور دعوت والوں کا کام ہے منکرات کو نہ چھیڑنا. تو اللہ کا شکر میرا تعلق جو ہے دونوں سے ہے تو میں تو دونوں ہی عرض کروں گا, کیونکہ ہمارے یہاں تو زیادہ تر نکیر اسی پہ ہوتی ہے منکرات میں. جتنا مجمع یہاں داڑھی کٹا داڑھی منڈا ہے, انگریزی باز رکھنے والا ہے, انگریزی لباس, وہ ذہن میں یہ لا رکھے کہ ہم نبی کا اتباع کریں. نبی کے اتباع کے لیے داڑھی بھی ضروری, انگریزی بال کٹوانی بھی ضروری, مونچھیں بڑھائیں مونچھیں بھی کٹوانی ضروری. اور اگر ہمارا لباس غلط ہو غیروں کا لباس ہو تو اسے بھی بدلنا ضروری ہے. جب ہم نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہمیں نبی سے محبت ہے تو نبی کے اتباع میں جو مزہ ہوگا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہم ان کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ اولاد جو ہے آپ کے پاس امانت ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد دی ہے, مرنے کے بعد اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا, اس کو دین پر نہیں لگایا, اس کو قرآن نہیں پڑھایا, اس کو نماز نہیں سکھائی, اس کو اسکول میں بھیج دیا اور واحد تباہی چیزوں میں وہ بیچارہ مبتلا ہو گیا, تو اس کی ذمہ داری والدین پہ ہے اور مرنے کے بعد پوچھ جو ہوگی والدین سے ہوگی. اولاد سے تو بعد میں ہوگی, پہلے والدین سے ہوگی کہ ہم نے تمہیں اولاد دی, تم نے اس کو دین کے راستے پہ کیوں نہیں ڈالا, دنیا کے راستے پہ کیوں ڈالا. اور جب ہم پیسہ کمانے پہ محنت کرتے ہیں وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے, رزق بقدر مقدر ملتا ہے, علم دعوت ذکر اور جناب
دین کی محنت جو ہے بقدر مشقت ملتی ہے. رزق تو جو فرشتے نے ہمارے لیے اللہ نے فرمایا ہوگا وہ لکھ دیا اور مل کے رہے گا. اگر ہم یکسوئی سے دین حاصل کرنے میں لگیں تو بقدر مقدر ہمیں انشاءاللہ روزی ملے گی. اور یہ مصیبت بھی ہم نے خود اپنے ہاتھوں ڈالی، بونے کی، کاٹنے کی اور جناب پکانے کی اور کھانے کی. پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ اوپر سے کچھ چیزیں گرتی تھی، کچھ میٹھی ہوتی تھی، کچھ نمکین ہوتی تھی. جس کو ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مرکز میں پڑھانے جانے والے ہیں، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، وہ جانتے ہوں گے. مولانا عبید اللہ صاحب مدرسے کے استاد بھی تھے اور مرکز کے ذمہ داروں میں بھی تھے. اللہ نے انہیں قافیہ بندی سے بات کرنے کا بڑا ملکہ دیا تھا. قافیہ بندی سے بات فرماتے تھے اور یہ اللہ نے ان کو بڑا ملکہ دیا تھا. میں عرض کر رہا ہوں، ان کی ہی کچھ چیزیں سناؤں گا. من سلوا، ایک چیز من سلوا میں میٹھی ہوتی تھی، ایک نمکین ہوتی تھی. ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب نے قافیے کے چونکہ ماہر تھے، انہوں نے اس کا قافیہ بنایا. من سلوا بٹیر حلوہ، بٹیر نمکین ہوتی ہے، حلوہ میٹھا ہوتا ہے. من سلوا بٹیر حلوہ. اور ایک مولانا عبید اللہ صاحب عجیب بات یہ فرماتے تھے کہ بھئی حضرت مولانا الیاس صاحب کا جو ابتدائی زمانہ گزرا ہے وہ بہت مجاہدے کا گزرا ہے. اب ہم مرکز میں جاتے ہیں، کہیں بریانی ملتی ہے، کہیں قورمہ ملتا ہے، اور کوئی جوڑ میں جا رہے ہوں تو جوڑ والوں کی، دلی والوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے دعوت ہوتی ہے تو وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کو ہم بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھلانا. بعض دفعہ حضرت جی جو اس وقت کا حضرت جی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ارے بھائی سادگی کا بھی خیال رکھو. وہ کہ جی ہم میزبان ہیں اور یہ مہمان ہیں، بس ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم اچھی خاطر کریں ان کی. جماعت میں جب جاوے آدمی تو آدمی پیسے لے کے گیا، جماعت میں گیا تو وہ اس حساب سے خرچ کرے گا کہ بھائی چلہ بھی پورا ہو جاوے، 3 چلے ہیں تو وہ پورا ہو جاوے، سال ہے تو وہ پورا ہو جاوے، گھر سے دوبارہ منگانے نہ پڑے اور کسی سے قرض نہ لینے پڑے. اس میں تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرے تھے کہ بھائی جب جماعت کھانا پکاوے تو 1-2 لوٹے سالن میں، شوربے میں اور ڈال دے اور مسالہ ذرا تیز کر دے تاکہ اجتماع ہونے کے بعد، ہفتہ واری بات ہونے کے بعد جو آدمی مسجد میں رک جائیں ان کی تواضع کر سکیں. اگر بھنا ملسا پکایا تو اپنے ہی شاید پیٹ نہ بھرے، اور جب اس میں تم پکے پکائے میں 2 لوٹے اور ڈال لو گے، نمک ذرا تیز کر دو گے، مرچ تیز کر دو گے تو تم اور 10 آدمیوں کی تواضع کر سکو. آئیے تشریف لائیے ہمارے ساتھ کھانا کھا کے جائیے. بعض انکار کر دیں گے، بعض بیٹھ جائیں گے. جماعت پوری اور جو بیٹھ گئے ان سب کا انشاءاللہ پیٹ بھر جائے گا. اور عجیب عجیب نکات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. بچپن الحمدللہ ان کے پاس گزرا. 3 گھنٹے ان کی تقریر ہوتی تھی، اور ایک تقریر کی مجھے بہت تلاش ہے لیکن کہیں سے بھی مل نہیں رہی. آپ جے پور کے حضرات میں بعض بہت پرانے ہیں. ابھی میں ایک صاحب سے میں مل کے آیا، نام بھی اس وقت یاد نہیں، کیا نام ہے؟ حاجی غلام محمد صاحب. وہ مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے ہیں. 20 سال تو ان کے ساتھ تبلیغ میں لگایا انہوں نے، اور 30 سال مولانا انعام صاحب کے ساتھ لگائے. ان سے پوچھوں گا، ان کے بیٹے سے کہہ کے جاؤں گا ان کی پرانی کاپیوں میں اگر وہ تقریر ہو تو ہمیں نقل کر کے بھیج دے. نقل کرنے والا اگر پیسے لے تو وہ بھی ہمارے سے منگا لے. ہم اسے چھاپیں گے تو جماعت والے بھی پڑھیں گے، مدرسے والے بھی پڑھیں گے اور خانقاہ والے بھی پڑھیں گے. جی حضرت مولانا یوسف صاحب کچھ چوکے بیان کرتے تھے.
ہر چیز 4 ہر چیز 4 اس میں فرماتے تھے اشراف سوال صورت سوال اس سے بچو. یوں فرمایا کرتے تھے جب نئی جگہ پہ جاؤ تو پہلے تحیۃ المسجد پڑھو، ضروریات سے فارغ ہو، پھر تحیۃ المسجد پڑھو، پھر مشورے سے خدمت والے متعین کر دو، یعنی جو کھانا پکائیں گے. کیونکہ اگر تم کھانے کا انتظام کر کے نہ گئے تو تمہیں مستقل اشراف رہے گا کوئی ہماری دعوت کر دے تاکہ اس گشت سے نمٹ کر جا کے کھانا نہ پکانا پڑے، ہماری کوئی دعوت کر دے. اور جب انتظام کر کے جاؤ گے تو بہت دھڑیلے سے کہو گے اس کی بالکل تکلیف نہ کریں، ہمارے ساتھی کھانا تیار کر رہے ہیں، جب ہم گھر سے واپس جائیں گے انشاءاللہ اتنا کھانا تیار ہو جائے گا، کھانا کھا کے پھر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اور یہ فرمانے تھے اگر انتظام کر کے نہ گئے تم کھانے کا تو کسی نے تمہارے سے محبت سے بات کی تو آپس میں کہو گے تبلیغ کی تو ساری بات کر رہا، کھانے کی کوئی بات نہیں کرتے. اور اگر بات کرتے کرتے اس کے کھجلی اٹھی اور اس نے اندر ہاتھ دے کے کھجایا تو یوں ہی شراف ہوگا کہ گھر کے حالات کچھ گڑبڑ ہوں گے، خدا نخواستہ بیوی بیمار ہو یا مہکے گئی بھی ہو، یہ دعوت تو نہیں کر رہے، ظاہر جیب میں سے دعوت کے لیے پیسے دے رہے کہ بھائی کھانے کا انتظام کر لیجو اور یہ پیسے میری طرف سے. اس نے بیچارے نے کھلا کے ہاتھ نکال لیا، وہ اشراف کا جو مال تھا وہ پھر جاتا رہا. ایسے ایسے بہت 4 چیزیں بہت بتایا کرتے تھے. گیسٹ کی 4 چیزیں، کھانے کی 4 چیزیں، اور بہت سے غالباً 16 چوکے ہوتے تھے، ہر چیز 4 16 یا 20 ہوتی تھی. اور ہم اس وقت بہت غور سے سنتے تھے لیکن اس وقت کبھی چھاپنے کا خیال بھی نہیں آیا. اب خیال ہو تو ملی تھی نہیں. مولانا محمد عمر صاحب کی کاپی میں تو میں نے تلاش کرا لی، اب مولوی عبید اللہ کی کاپی میں تلاش کرانی اور مولوی سید خان کی کاپی میں تلاش کرانی. یہ پرانے زیادہ لکھنے کا اہتمام تھا مولوی محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ ہر وقت لکھتے تھے. جب ان کا بیان نہیں ہوتا تھا اور مولانا یوسف صاحب کا بیان ہوتا تھا تو مستقل تقریر لکھتے تھے اور آخر میں خاص چیزیں لکھتے تھے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے جماعت میں بھی اہتمام سے جایا کریں اور 6 نمبر پر محنت کیا کریں. اگر یہ پرانے آدمی بھول جائیں تو انہیں یاد دلا دیا کرو. علم ذکر بھی دعوت کا نمبر ہے، خدمت بھی دعوت کا نمبر ہے. جی حضرت مولانا الیاس صاحب کے دور میں ایسا دور بھی نظام الدین میں گزرا ہے تو حضرت نے کئی روزے گولر سے رکھے اور کھولے. ہمارے ایک عزیز تھے دلی کی مسجد میں، تو وہ آئے مسجد سے دلی کی امامت چھوڑ کر چھٹی لے کر 2-4 دن کی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جب میری مسجد میں اتنا مزے آئے ہیں، کئی کھانے، کئی سحری ہیں اور کئی افطار جمع ہو جائے تو حضرت جی تو پوری دلی کے پیر ہیں، وہاں تو اور بھی مزے آتے ہوں گے. عصر سے پہلے تشریف لے گئے اور سارے مرکز میں پھر کر یہ دیکھا کہاں کیا پک رہا. وہاں کچھ پکتا ہوا ہوتا تو معلوم ہوتا. آگے یوں خیال نہیں آیا کہ یہاں فاقہ ہے، یوں سمجھے کہ دلی سے پکا پکایا آتا ہوگا. اور وہاں نظام الدین میں سحری میں بھی نقارہ بجتا ہے اور افطار میں بھی نقارہ بنتا ہے، روزہ بند کرنے کا بھی نقارہ بجتا ہے اور روزہ کھولنے کا بھی، اور ایک بجتا ہے نقارہ اٹھانے کا. کھانا تیار کرنے والے اور گھر والے اٹھ کے کھانا تیار کر لیں. ایک بجتا ہے اٹھانے کا، ایک روزہ بند کرنے کا، ایک روزہ کھولنے کا. 3 نقارے بجتے ہیں بس. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے سال ذکر کرتے تھے. 11 مہینے تہجد میں
2 بجے اٹھ جاتے تھے اور پورا ذکر کرنے کے بعد پھر مراقب رہتے تھے، فجر کی نماز تک مشغول رہتے تھے۔ اور آج اس میں بہت غفلت ہے، اللہ تعالیٰ معافی فرماوے اور انہیں جگا دے اور وہ چیز آوے تاکہ اس کی وجہ سے جو برکت آ رہی تھی، جو اللہ کی طرف سے مدد نصرت آ رہی تھی، وہ اللہ کی طرف سے شروع ہو جائے۔ پہلے عصر سے مغرب تک ذکر کرتے تھے، اور جب پہلے چوب نقارے پر پڑتی تھی تو ذکر کی جگہ سے افطار کی جگہ آ جاتے تھے، اور آتے ارے بھائی کچھ ہے کہ جی ہاں شہری کا گولر کا لوٹا ہے کہ لاؤ بھائی، 5-7 گولر کھائے اور الحمدللہ کہ ٹھنڈا پانی پیا، نماز خود پڑھایا کرتے تھے، مصلی پہ چلے گئے اور عشاء کے قریب تک نفلیں پڑھتے تھے اوابین وغیرہ، اور عشاء کے اذان سے کچھ پہلے فارغ ہو کے لیٹ جاتے تھے اعتکاف میں، مسجد میں بغیر اعتکاف کے کمرے میں، تیسرا عشاء کا اعتکاف کرتے تھے، حضرت شیخ کی طرح پورے سال پورے مہینے کا نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر سحری کا وقت آیا تو سحری کے وقت تشریف لائے، اور کہا بھائی کچھ ہے کہ جی ہاں افطار کا گولر کا لوٹا ہے۔ بس وہ جو صاحب آئے تھے امام صاحب دلی کے، وہ ہمارے عزیز تھے، بس انہوں نے آتے ہی فرتے خوشی میں کہہ دیا میں 3 دن ٹھہروں گا، افطار بھی گولر سے ہوا اور سحری بھی گولر کی کھائی، اور آگے آثار نہیں تھے، بس انہوں نے اگلے دن اجازت چاہی حضرت سے کہ حضرت اجازت، کہ بھائی تم نے جو کہا تھا میں 3 دن ٹھہروں گا، اور کہنے لگے کمرے کی تالی میرے پاس رہ گئی، گاؤں والوں مسجد والوں کو دقت ہو رہی ہوگی۔ فرمایا ایک سحری ہو گئی، ایک افطار ہو گیا، جو انہوں نے کل کیا ہوگا وہ آج کر لیں گے۔ بس ہمت تو نہیں تھی یوں کہنے کی کہ جی ٹھہروں گا، کہ گولر کھا کھا کے روزہ رکھا اور روزہ کھولا اور اگلے دن کس طرح کٹے گا جی۔ لیکن حضرت نے جب اصرار سے فرمایا تو چپکے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ حضرت معمول اگلے دن افطار میں نقارے کی آواز پہ تشریف لائے اور فرمایا کچھ ہے کہ جی ہاں آج تو دلی سے بریانی کی دیگ آئی، جس کی خوشبو سے سارا مرکز مہک گیا، اور حضرت جی ذکر میں اتنے منہمک تھے انہیں اس خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یوں فرمایا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ فرمایا بھائی ہمارا تو گولر کا لوٹا ہی تھا، 2-3 دن سے وہی چل رہا تھا، یہ بریانی تو ان مہمان کی طرف اشارہ کر کے ان کے واسطے آئی۔ اور پھر حضرت نے بھر کے پلیٹ منگائی اور ان کے سامنے رکھی کہ بھائی کل کی بھی کھا لے اور آج کی بھی کھا لے۔ گولر سے ڈر کے بھاگ رہا تھا، اب تو کل کی بھوک بھی پوری کر لے اور آج کی بھی بھوک کر لے، اور کل روزہ رکھنے کا بھی کسر نکال لے۔ بزرگوں کے ہاں مجاہدے کے بعد دروازے کھلتے ہیں۔ کون آ رہا بڑے سلمان؟ کوئی نہیں آ رہا نہیں ذرا؟ سلمان تو نہیں آنا ہے؟ اچھا تشکیل ہوگی، دعا ہوگی۔ اچھا تو میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس جگہ پر ایسی باتیں جو میں نے عرض کی ہیں وہ تو آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوں گی، جو بات ہمیشہ سنتے رہے کہ بات کے بعد تشکیل ہو، اتنا بڑا مجمع ہے، تشکیل بھی ایسی زوردار ہونی چاہیے۔ بیان ہونے کے بعد، تبلیغی بیان ہونے کے بعد تشکیل تو ہمیشہ دیکھی ہوگی، ایسے لطیفوں اور پرانی تاریخ سننے کے بعد آدمی نام لکھاوے جب ہے بات۔ بولا بھائی تشکیل والے آؤ۔ آج کل تو میں سب جگہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ مدارس ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں اور ہر جگہ بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرماوے۔ ہمارے اکابر کے اکابر نے جب جہاد ناکام ہوا، تحریک جہاد ناکام ہوئی
اور اکابر کے اکابر سر جوڑ کے بیٹھے تو انہوں نے فیصلہ کیا اب ضرورت جو ہے مکاتب قائم کرنے کی ہے، چونکہ کہیں 1000 2000 5000 لڑکے ہوں اور جوان ہوں سارے، انہیں تو آدمی شبہ کرے کہ بھئی جنہیں کیا تیار کر رہے مولوی لوگ، چونکہ ہماری کڑی جو ہے جہاد والوں سے ملتی ہے، لاکھ ہم انتظار کریں انکار کریں حالات کی سے ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کتابوں میں موجود ہمارے اکابر کی سوانحوں میں موجود ہیں۔ حضرت مدنی نور اللہ مقدم کی جتنی چیزیں ہیں وہ جہاد سے جڑ کے تیار ہوئی ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں بھی ایک کتاب چھپ رہی ہے چراغ محمد، حضرت مدنی نور اللہ مقدم کے جہاد کے زمانے کے جو حالات ہیں وہ حضرت مدنی نور اللہ مقدم یہاں جب جیل سے خط لکھتے تھے کسی کو تو حسین احمد کے نام سے نہیں لکھتے تھے، کیونکہ یہ معروف لفظ تھا اور سیاڈی والے حسین احمد نام کے خطوں کو ضبط کر لیتے تھے، تو حضرت نے ایک اصطلاح بنائی تھی چراغ محمد۔ وہ عام طور سے سیاڑیوں کو خبر نہیں تھی تو چراغ محمد کی ڈاک جیل میں چلی بھی جاتی تھی اور چراغ محمد کے قلم کے خط باہر نکل بھی جاتے تھے، اور اس وجہ سے چراغ محمد کتاب الحمدللہ جمعیت نے چھاپ رکھی ہے۔ مجھے بھی داعیہ پیدا ہوا کہ بھئی حضرت کا فیض، حضرت کا دین کی محنت مشقت جتنی زیادہ پھیلے، کیا پتہ کبھی اللہ تعالیٰ وہ وقت لیا ہے کہ ہمارے مفتی صاحبان اس کا مگر چلو کہیں حالات کی وجہ سے اس کو زبان پہ نہ لایا کرو۔ جہاں صفہ کا مدرسہ بیان ہوگا اس کی تفصیل ہوگی وہاں جہاد ضرور آئے گا۔ جی یوں ہی چاہے ہم نقل مطابق اصل صفے کے مدرسے کے بنے، اسی مدرسے پہ جہاد بھی تھا، تبلیغ بھی تھی، تعلیم بھی تھی، سلوک بھی تھا، چاروں چیزیں ایک جگہ تھی۔ تو جو صحابہ میں محبتیں تھی، جو صحابہ میں الفتیں تھی، جو صحابہ میں اثار تھا وہ ہم میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مکتب الگ الگ ہو جائیں۔ اس گئے گزرے دور میں بھی ایک مدرسے کے ساتھی عمر کا اعتبار سے کہیں پہنچ جانے اور اچانک کہیں ملاقات ہو تو ایک مدت تک ساتھ رہنے کی، ساتھ پڑھنے کی مؤانست ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے باغ باغ ہو جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ حضرات نے کسی مدرسے میں پڑھا ہوگا اور آپ کا پڑھنے کا ساتھی سالوں بعد کسی جگہ مل جاوے تو آپ مل کے اس سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ میں مجھے تو اپنے ساتھیوں سے مل کے میں نے 6 سال نظام الدین میں پڑھا ہے، اور لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی بھائی گنجائش بتلا دیجیے کتنی ہے، کبھی اہم دعا نہ کرو، کہو کہ وقت ختم ہو گیا دعا نہ کرو، گھڑی دے بتا دو۔ جماعت کا وقت قریب ہے مگر قبضے کی مسجد ہے، اگر بغیر قبضے کی، اگر قبضے کی ہے تو مؤخر بھی ہو سکے، بغیر قبضے کی ہے تو بھائی نیچے والے نماز پڑھ لیں گے، ہم مسبوق ہو کے آخری صف میں شریک ہو جائیں گے۔ مغرب بھی ہے نا، اچھا کوئی بات نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صفہ کے مدرسے پہ چاروں اعمال ایک جگہ ہو رہے تھے، وہیں وہ تھا جس کا نام نہ لو، وہیں تبلیغ تھی، وہیں تعلیم تھی، وہیں سلوک تھا۔ جو صحابہ میں محبتیں تھی، الفت تھی، تعلق تھا، مودت تھی، دوسرے کے لیے اثار تھا، ہمارے میں نہیں، کسی میں نہیں۔ ہم ایک ایک کام لے کے اٹھے ہیں اور اسی کو بڑھا رہے ہیں، چمکا رہے ہیں۔ بڑھیا اور اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ ہمارا صفے کے مدرسے کی چاروں چیزوں سے تعلق ہونا چاہیے۔ ایک کا انتظار کہیں کہ جب کم مفتی صاحبان یہ کہیں کہ بھئی اس کو بھی اختیار کر لو جس کا نام نہیں لینا چاہیے، ہے جی، حالات کے اعتبار سے جس کا نام نہیں لینا چاہیے، ذہنی طور سے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ جب مفتی صاحبان فیصلہ کریں، قاضی صاحبان فیصلہ کریں اور ملک کے مدبرین اس کا فیصلہ کریں کہ وہ میدان میں آنا چاہیے، تو ہم اس کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھیں۔ اور علم ہے، دعوت ہے اور سلوک ہے، ان تینوں میں بھی ہم کمزور ہیں۔ جو آدمی جو چیز لے کے بیٹھ گیا اس میں تو بہت زور دکھاتا ہے اور دوسرے میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم نقل مطابق اصل صفحہ کے مکتب کی رکھیں اور ہم سب کے لیے تیار ہیں. معاف فرمائیے، اس میں جب مرکز کی مسجد ہے اور خواص کو آپ نے جمع کیا ہوگا تو زیادہ تر اس میں تبلیغ سے ذوق رکھنے والے، تبلیغ میں نکلنے والے، تبلیغ کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے وہ مجمع ہوگا. اس مجمع ہی سے میں یہ شکایت کرتا ہوں کہ جو نمبر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 متعین کیے تھے، آج ہم 2 نمبروں کے ساتھ سوکیلا پن کرتے ہیں. ہم جس قوت سے خروج فی سبیل اللہ کو کہتے ہیں، علم ذکر کو نہیں کہتے، اور کہتے ہیں تو کرتے نہیں. وہ اذان ہو رہی، تکبیر ہو رہی، ابھی تو گنجائش ہے. جس قوت سے ہم خروج فی سبیل اللہ کو کہتے ہیں، اس قوت سے ہم علم اور ذکر کو نہیں کہتے، اور کہتے ہیں تو کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو دوسروں کے واسطے کرتے ہیں. اپنے بچے ہمارے دوسرے رخ پہ جا رہے ہیں. ہمارے دین کا کام کرنے والوں کے، تبلیغ کرنے والوں کے بچے عام طور سے یا تو آپ کو کاروبار میں ملیں گے یا آپ کو کسی دوسری لائن پہ ملیں گے. علی گڑھ جا رہے ہوں گے، یہ الگ بات ہے. علی گڑھ بھی جا کے آدمی سدھر جاوے، وہاں بھی اللہ نے ماحول بنایا. اس وقت مجھے بات کہہ کے بزرگ کا ایک ملفوظ یاد آیا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب علی گڑھ گئے تو وہاں ہر انداز کے آدمی تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ذکر کیا کرتے تھے، اور حضرت شاہ صاحب خانقاہ کے آدمی تھے تو ان کی قیام گاہ کو ذاکرین نے جھگیر دیا، اور تہجد کے وقت وہ ذکر ہوا وہاں زوردار علی گڑھ میں. تو شاہ صاحب نے ایک دفعہ کو تو سو کے اٹھے جب اور ذکر کی آوازیں سنی تو انہیں تھوڑی دیر سوچنا پڑا میں کہاں ہوں، چونکہ علی گڑھ کے ساتھ ان کو یہ حسن نظر نہیں تھا کہ اتنے وہاں ذکر کرنے والے ہوں گے. یا تو ہمارا حال یہ تھا یا ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں ذکر نہیں ہوتا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلے میں خط و کتابت ہے، سوچ رہا ہوں اسے اکٹھی کر کے چھپواؤں اور مدرسے کے ذمہ داروں کو بھیجوں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ منشا تھا کہ مدرسے میں بھی ایک کمرہ ہونا چاہیے جس میں ذاکرین کا قیام ہو. قیام تو مدرسے کی طرف سے نہ ہو، قیام مدرسے کی طرف سے ہو، اور ذکر کا عمومی وقت ایسا ہونا چاہیے کہ طلبہ میں جو ذکر کرنے والے ہوں وہ بھی گھنٹے سے پہلے اپنا ذکر پورا کر لیں. جی، اور باہر کے جو مہمان آئے ہوئے ہوں، کہ مہمان باہر سے آیا ہوا ہو، کوئی صاحب نسبت آیا ہوا ہو، اس کی نسبت پہ اگر ذاکرین جمع ہو جائیں تو مدرسہ قیام کا تو انتظام کرے، اور کچھ صاحب خیر حضرات اس مجمع مدرسے کو چندہ دیں کہ بھئی یہ ذاکرین جو آتے ہیں ان کے کھانے کا آپ نظم کرتے ہو، یہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے. مدرسے کا خرچ تو ہونا اور کمرہ مدرسے کا رہے تاکہ مدرسے کی حدود میں مدرسے کی 4 دیواری میں ذکر ہو. اس سلسلے میں مفتی محمد شفیع کو بھی حضرت شیخ نے خط لکھا، مولوی یوسف بن نوری کو بھی لکھا، اور قاری طیب صاحب سے بھی خط و کتابت رہی، وہ منتشر ہے. انشاءاللہ نیت ہے اس کو جمع کر کے اور کچھ اس میں موقع کے اعتبار سے اضافہ کر کے وہ کتابی شکل میں چھاپیں اور پھر فروخت بھی ہو اور جناب تقسیم بھی ہو، اور کلیدی جگہوں پر بھیجیں. وہاں اگر عمل شروع ہو جائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چھوٹے مدرسوں میں بھی اس کا اتباع کریں گے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ جو ہمارے مدرسے میں اشتراکیں اور نامناسب چیزیں ہوتی ہیں یہ ذکر کی کمی سے ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ دعوت والے حضرت مولانا الیاس صاحب کو بہت اپنا محسن سمجھتے ہیں، ذمہ دار سمجھتے ہیں، مگر معاف فرمائیے ان 2 نمبروں میں آپ ان کے حکم عدولی کر رہے ہیں. وہ ذکر کے ماحول سے آئے تھے، ان کا بچپن جو ہے ذکر کے ماحول میں گزرا تھا. حضرت مولانا اسماعیل صاحب یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب کے والد سے مولانا یحییٰ صاحب مولانا الیاس صاحب کو مانگ لائے تھے کہ نظام الدین میں تعلیم کا پورا نظم نہیں ہو رہا ہے، الیاس کو میں لے جا رہا ہوں، میں پڑھاؤں گا. اور گنگو شریف میں مولانا الیاس صاحب کا قیام تھا. یہ مولانا الیاس صاحب کے ذوق کی بات تھی
ایک دفعہ مولانا یحییٰ صاحب سے فرمایا کہ میرا یہ چاہے حضرت گنگوہی جو تخلیہ میں مراقبہ کرتے ہیں میں مطالعہ ان کے پاس جا کے کر دیا کروں. دادے ابا نے ہمارے نانے ابا کو یوں کہہ دیا، دادے ابا مولانا یحییٰ صاحب اور نانے ابا مولانا الیاس صاحب. میں اگر خدا نہ خواستہ، اول تو میں کہتا نہیں اور کیوں کہنے لگوں، لیکن اگر تبلیغ والوں کو کچھ خلاف بھی کہوں گا تو انہیں معلوم ہوگا کہ تو میں گھر کا آدمی ہوں. گھر کا آدمی مخالفت جو کرتا ہے وہ مخالفت نہیں ہوتی، وہ تو چوکے لگانا ہوتا ہے تاکہ شاید کوئی سوتا جاگ جائے. جی تو مولانا یحییٰ صاحب مولانا الیاس صاحب کو گنگو لیا ہے اور ماحول دیکھ کر انہیں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں حضرت کے تخلیہ میں جا کے مطالعہ دیکھا کروں تاکہ حضرت کی توجہ میرے پہ ہو اور میرا کام جلدی بن جائے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے ان کو تو انکار کر دیا اور کبھی نشاط کے موقع پہ حضرت گنگوہی سے ذکر کیا کہ کل تو الیاس یوں کہہ رہا تھا. بس حضرت گنگوہی نے فرمایا مولوی الیاس سے کہہ دو میرے تخلیہ کے وقت میرے پاس کتاب دیکھ لیا کرے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے میرے تخلیہ میں فرق نہیں پڑ گا. یہ ان کے تعلق کی بات ہے. اور حضرت مولانا گنگوہی نور اللہ مقدہ کا حس اتنا تیز تھا، جب آنکھ جاتی رہی اور تشریف لائے تو اپنے کمرے میں جانے سے پہلے جہاں مہمان ٹھہرتے تھے وہاں رکے اور یوں فرمایا یہاں کون کون ہے؟ مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا یحییٰ اور الیاس ہیں، ایک میرے دادا یحییٰ اور ایک میرے نانا مولانا الیاس صاحب. یحییٰ الیاس یوں فرمایا بہت زور سے، اللہ کا ذکر چاہے جتنے غفلت سے لیا کیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا، وہ اثر کرتا ہے چاہے جتنی غفلت سے کیا جائے. آپ حضرات غفلت سے شروع کریں پھر اللہ تعالیٰ دل کو بھی متوجہ فرما دے گا. ایک تو ہم لوگ بیٹھ نہیں ہوئے، اب تو نظام الدین میں بیٹھ ہی بند ہو گئی. ایک تو ہم بیٹھ نہیں ہوتے، بیٹھ ہوتے معاملات پہ عمل نہیں کرتے. بھائی معاملات پہ بھی عمل کرنا چاہیے. اور شیخ جب ملے تو یہ نہیں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ جلدی جلدی بتا دی یہ فلاں چیز ہو رہی فلاں چیز میں نہیں. شیخ اگر ہاتھ لگ جاوے تو اسے وہ چیزیں بتانی چاہیے جو معاملات میں ہم نہیں کر رہے، تاکہ وہ توجہ بھی کریں اور تنبیہ بھی کریں تاکہ معاملات پورے ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کے کہہ جاؤں نماز تو قبضے کی ہے. ایک بھائی ایک طرف تو نبی کے اتباع میں، ایک طرف تو ہم نبی کے اتباع میں گھر سے نکال کے کھڑا کر دیں قوم کو، اور دوسری طرف نبی کی محبت میں درود نہیں پڑھتے جیسا ہمیں درود پڑھنا چاہیے. جب ہم نبی کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور نبی کی کام کی نسبت پر گھروں سے لوگوں کو نکال دیں، چلے کو نکال دیا، 3 چلے کو نکال دیا، غیر ملک والوں کو 8-9 مہینے کے بعد نکال دیا، مدرسے میں پڑھنے والوں کو ابتدائی میں سال میں نکال دیا. کیوں بھائی؟ نبی کے لیے تحفہ بھیجنے میں نہیں ہمیں وقت لگانا چاہیے؟ ہم نہ فضائل درود پڑھتے ہیں اور نہ ہمیں اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. حالانکہ عمومی تعلیم میں اگر آپ لوگوں کو فضائل درود پڑھنے کو منع کیا ہوا ہے تو آپ نجی تعلیم میں تو پڑھ سکتے ہیں، گھر میں تو پڑھ سکتے ہیں. جتنا اہتمام سے آپ فضائل درود پڑھیں گے اور درود شریف کے ثمرات پڑھیں گے اتنا آپ کو درود شریف کا شوق پیدا ہوگا. اور جتنا درود پڑھیں گے نبی سے تعلق بڑھے گا، نبی سے محبت بڑھے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا درود تحفے کی طرف پہنچے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگ گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں، بغیر میرا ہاتھ اٹھائے بعضوں نے ہاتھ بھی اٹھا دیا دعا کے واسطے. ایسی لاپرواہی ایسی بے دلی میں بولا نہیں کرتا، لیکن چونکہ یوں ہی سوچ کے آیا کہ بھائی مرکز کا جے پور کا دل و دماغ اس وقت یہاں جمع ہے، ان کے کانوں بات ڈال دوں 2-4 تاکہ ہر ایک اپنے انداز سے اس کو امت تک پہنچاوے. کیا بعید ہے جے پوری اس میں ممتاز ہو جاوے کہ بھائی وہاں درود بہت پڑھا جاتا ہے. ایک بات اور بتا دوں، حضرت شیخ کے نظام کے بعد ہم نے کچھ سال سے سہارنپور میں فضائل درود پڑھنا شروع کیا اور ہم 1.25 لاکھ درود پڑھواتے ہیں. سارے نظام حضرت شیخ کے نمٹنے کے بعد جب
ان کو مجمع کو چھٹی دیتے ہیں، اور ہمارا مجمع ماشاءاللہ ہم سے ایسا مانوس ہوتا ہے، اگر ہم ساری رات بیٹھے ہیں تو ساری رات بیٹھا رہے گا۔ جو بیچارے کمزور ہوں، تھکے ہوئے ہوں، وہ تھوڑے تھوڑے اٹھتے رہے اور لیٹتے رہے، لیکن مجمع جو ہے وہ پورا جمع رہتا ہے جی۔ تو الحمدللہ ہم 1.25 لاکھ پڑھواتے ہیں اور 50 منٹ میں 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے۔ 4 کپڑے بچھا دیتے ہیں، اس پہ املی کے بیج پھیلا دیتے ہیں، اور افضل ہے نماز والا درود۔ اس میں یہ بھی اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ دونوں ملا کے ایک ہوتا ہے، اللہم صلی اللہم بارک، وہ اگر پڑھواوے تو واقعی بہت دیر ہو جاوے۔ ہم زیادہ پڑھواتے ہیں، اس وجہ سے چھوٹا درود پڑھواتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ کہہ لو، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ کہہ لو نا، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی۔ ہم نے 5 دفعے درود پڑھا، اور کتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، کتنا ہو گیا ہوگا اگر اسے جوڑیں۔ یہ اللہ میاں کے ہاں پہنچے گا تو کیسا ہوگا جی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 منٹ میں اتنا بڑی مقدار درود پہنچے گی تو ان کا جی کتنا جی خوش ہوگا۔ اگر آپ حضرات اس کا اہتمام کر لیں کہ ہر آدمی 5000 درود پڑھا کرے اور چھوٹا والا پڑھا کرے صلی اللہ علیہ نبی المی، تو ہر 25 سال میں، ہر 25 دن میں 1.25 لاکھ گھر میں پہنچے گا حضور کے پاس۔ اور گھر میں جتنے آدمی ہوں گے اتنے ہی 1.25 لاکھ ہوں گے۔ اگر 20 آدمی ہیں تو 20 لاکھ پہنچے، 10 آدمی ہیں 10 لاکھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی کو بھی توفیق عطا میں۔ فضائل درود اور حضرت شیخ کی کتاب اور درود شریف کے ثمرات مولانا افتخار صاحب کی کتاب جتنا اہتمام سے پڑھیں گے آپ کو درود شریف کا شوق پیدا ہوگا۔ اب درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، نہ مرضیات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درود پڑھنے کا اعتبار سے جو کوتاہی کر رہی ہے اسے بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ اور اعمال کے اعتبار سے جو کوتاہی ہو رہی ہے اسے بھی معاف فرما دے۔ اپنے بچوں کو کاروبار میں لگا دے اور اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج دے، اور اے اللہ دین پہ نہ چلائیں، اس میں جو غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے اسے بھی اپنے رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ابھی عزیز محمود مدنی کے گرفتاری کی خبر سنی، اے اللہ اس کو اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ عزت کی بھی حفاظت فرما، جسم کی بھی حفاظت فرما، اور جس تحریک کی مد میں اے اللہ گرفتاری ہوئی ہے اے اللہ اس میں فتح مبین عطا فرما۔ اے اللہ فتح مبین عطا فرما، اے اللہ فتح مبین عطا فرما۔ اے اللہ کس دادا کا پوتا ہے اور کس باپ کا بیٹا ہے، اے اللہ رسوائی سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آواز میں قوت عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ اے اللہ
ہر طرح کی فتح مبین عطا فرما، اے اللہ خیر کے ساتھ معاملہ فرما، اے اللہ جذبات سے میں آنے سے حفاظت فرما، قوم کی بھی حفاظت فرما، یمن والوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جس وقت جو قدم صحیح ہو اے اللہ وہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آواز میں جان ڈال دے، آواز میں جان ڈال دے، اے اللہ حکام کو اے اللہ مروب کر دے، اے اللہ جو کام حضرت مولانا اسد صاحب نور اللہ مقدور نے شروع کیا تھا اے اللہ اسی کی فائل منگا کر اے اللہ اسی کی فائل نکال کر اے اللہ اس کو گرفتار کیا گیا، اے اللہ اس کی گرفتاری میں فتح مبین عطا فرما، اے اللہ فتح مبین عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کے خیر نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کے خیر نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کے خیر نصیب فرما، اے اللہ امت کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت سے جو درود پڑھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے اسے بھی اس کا بھی تدارک کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ درود شریف کا شوق پیدا ہونے اور اللہ اس کی رغبت پیدا ہونے کے لیے فضائل درود اور درود شریف کے ثمرات اے اللہ مطالعے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اجتماعی تعلیم میں تو چاہے نہ پڑھیں لیکن اے اللہ انفرادی مطالعے میں اور گھر کی تعلیم میں ان دونوں کتابوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مدرسے والوں کو اے اللہ ملا اور اے اللہ کسان کا مکالمہ جلسوں میں سے ختم کر کے نعت نبی بچوں کو یاد کرا کر وہ پڑھوانے کی توفیق عطا فرما، جتنے جلسے میں نعت نبی پڑھا جائے گا اے اللہ اعلان کرنے والا تاکید کرے کہ اتنے اے اللہ نعت نبی پڑھی جائے، اتنے سب مجمع درود پڑھتا رہے تو کتنی بڑی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کی پہنچے گی، اے اللہ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ چچا بھتیجے میں اتحاد اتفاق نصیب فرما، اے اللہ اتحاد اتفاق نصیب فرما، قدم کا ڈگمگانے سے حفاظت فرما، قدم کو جمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ روحانی قوت بھی عطا فرما، اللہ جسمانی ہمت بھی عطا فرما، ہر خیر سے عزیز محمود کو مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر رخن انداز کے رخن اندازی سے، ہر کلمہ گو کے حرجے کے حفاظت فرما، سماجی آفات سے بھی حفاظت فرما، ارضی آفات سے بھی حفاظت فرما، غیروں کے شر سے بھی محفوظ فرما، اپنوں کے شر سے بھی محفوظ فرما، ہمیں ہماری ذاتوں کے شر سے محفوظ فرما، زبان کی شرارت سے محفوظ فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔